أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سبق نمبر
6 کا عنوان ہے بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے میں اسلامی انقلاب کے لیے اقدام کا عنوان، نہی عن المنکر اور مخالفت حدود اللہ کے ضمن میں طاقت کا مظاہرہ اور چیلنج۔ اس میں 2 اسباق شامل ہیں، سورہ آل عمران کی 3 آیات ہیں اور پھر 2 آیات سورہ توبہ کی ہیں، اور اس کے بعد اگلا سبق شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ خوف خدا جو ہے وہ بندہ مومن کا ذرا بکتر ہے۔ آرمر کوٹ ہے، اگر اس نے پہن رکھا ہو تو وہ بہت سی چیزوں سے بچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے۔ خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو، وہ جو بھی بیماریاں ہیں اخلاقی روحانی ان میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور کبائر میں بھی تمام تر علم کے باوجود ملوث ہو سکتا ہے اگر دل میں خوف خدا نہ ہو۔ آج علم کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے، اور یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ بے راہ روی جو ہے وہ شاید کم علمی کی وجہ سے ہے، اور اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، ہر سگریٹ کے پیکٹ پر یہ پرنٹ ہوا ہے آپ کو ملتا ہے، لیکن میں نے کم سے کم ایسا کوئی اسموکر نہیں دیکھا، آپ نے شاید دیکھا ہو، کہ جو بازار سے سگریٹ کا پیکٹ خریدے اور اس پہ پڑھے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت، اور فوراً وہ پیکٹ جو ہے وہ بن میں پھینک دے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں، جب سخت قوانین امریکہ کے اندر آئے اور پبلک پلیسز پر ہوائی جہازوں میں، ٹرینز میں سگریٹ نوشی بین ہوئی، اور ہوائی جہازوں میں $2000 فائن کا نوٹس لکھا ہوا ملا، تو سگریٹ نوشی ختم ہو گئی۔ اب تو حالات بہت بدل گئے ہیں۔ جب ہمارا جوانی کا دور تھا، اور ہم سے بڑوں کا بھی شاید یہی معاملہ ہوگا، اس وقت 2 چیزیں جو ہیں وہ شریف گھرانوں سے کے بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی تھی۔ یعنی شریف گھرانے کا بچہ شراب پیے اس کا تو کوئی سوال نہیں تھا، سگریٹ نوشی اور فلم بینی، سنیما جانا، اس کا امکان ہوتا تھا کہ شریف گھر کا بچہ بھی یہ حرکت کر بیٹھے گا۔ لیکن اس سے بچتا صرف وہی تھا جس کو اپنے والد کا خوف ہو، ورنہ سگریٹ نوشی کے بڑے طریقے، فار دا ٹیسٹ alone، یا فار دا courtesy sake، یا دوستوں میں بیٹھے ہیں، اب کیا سب لوگ جو ہیں وہ کشت لگا رہے ہیں اور ایک آدمی زیادہ ہی کچھ میں سے پرہیزگاری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے، تو اب اس چکر میں وہ سگریٹ نوشی شروع ہو جاتی تھی۔ بچتا صرف وہی تھا کہ جسے یہ خیال ہو کہ اگر پتہ چل گیا والد صاحب کو تو جوتے بہت پڑیں گے۔ تو خوف خدا جو ہے یہ کوئی ہلکی شے نہیں ہے۔ تقویٰ کا ترجمہ آپ لفظی ڈھونڈنا چاہیں کہ یہ وقا یقی سے بنا ہے اور اتقا یتقی کے معنی بچ جانا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن عربی محاورہ اتق اللہ، اس کا ترجمہ بہرحال یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو،
حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں۔ اس کے دونوں معنی پیش نظر رہنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اسلام پر کاربند ہو، جس حال میں بھی موت آئے، جب بھی موت آئے اللہ کی نافرمانی میں نہ آئے، اللہ کی فرما برداری میں آئے، اور اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ بھی ہمیں پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا دشمن آج اس کے درپے ہے کہ وہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرا دے، اور وہی جو میں نے عرض کیا علم، اویئرنیس، اس کے چکر میں ڈال کر وہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایکشن پر تبصرے کروا لے گا، اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کر دیا، ان کے کسی ایکشن کو اف بٹ لگا کر ہم نے کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی، تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا۔ بہت سی چیزیں کہ جو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے دکھائی جاتی ہیں، ہمارے علم میں لائی جاتی ہیں، ہم سے تبصرے لیے جاتے ہیں کہ یہ جو ذبح کرنے کا عمل ہے یہ کیسا ہے، تو ہم کو کہیں گے کہ ہاں بہت گھناؤنا ہے، لیکن جب دشمن جو ہے وہ سمجھے گا کہ اب یہ سوٹیبل وقت آ گیا ہے، تو پہلے ہم سے اس پر تبصرہ لے گا کہ یہ جو وزیرستان میں یہ ہوا یہ کیسا ہے، ہم کہیں گے بہت گھناؤنا ہے، اور پھر دکھائے گا وہ جو 1400 سال پہلے مدینے میں مسیکر ہوا تھا وہ کیسا ہے۔ اس میں ہمارا طرز عمل حضرت ابوبکر صدیق جیسا ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر فرمایا قریش کے سامنے، تو ایک شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ بھائی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات پہلے فلسطین گیا ہوں اور پھر میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، از اٹ بلیویبل؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تمہارا دوست آج کہہ رہا ہے ایسا، انہوں نے کہا واقعی انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی گھیر ہی لے تو پھر بھی یہ جو ایمان کی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، ایمان اسی کا نام ہے۔ اللہ کو کوئی جتنا مرضی توحید کے ساتھ مانتا ہو، آخرت کو جتنا مرضی یقین کے ساتھ مانتا ہو، وہ اس وقت تک مومن نہیں بنتا، مسلمان نہیں بنتا جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے۔ تو ہمیں قطعاً انٹلیکچوئل بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، لہذا مسلمان مرنا اور ایک پریکٹسنگ مسلم کی حیثیت سے مرنا وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے، اور یہ خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مل جل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ آیات بالخصوص نازل ہوئی ہیں انصار کے لیے، لیکن اس میں عموم بھی ہے کہ آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی شاذ ہی ہوں گے کہ جن کی کوئی قرابت داری بھی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اللہ کی مہربانی سے آج یہاں ہم جڑے بیٹھے ہیں، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر تھے، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہو کہ جو بھلائی کی طرف بلائے، یامرون بالمعروف، معروف کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی کو روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہی گروہ فلاح پانے والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، پس قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس وعدے کا حق ہونا تورات، انجیل اور قرآن سے ثابت ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کا ایفا کرنے والا اور ہے بھی کون؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور وہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آگے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، اب ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں ہمارے آج کے سبق سے متعلق التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے۔ یہ اصل میں تینوں جو ہیں یہ ایٹیٹیوڈز ہیں، ریپینٹنٹ ایٹیٹیوڈ، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا۔ جب تک انسان کو اپنے اندر خامیاں اور برائیاں نظر آتی رہیں، اس وقت تک انسان توبہ کرتا رہے گا، اور اگر انسان کو اپنی خامیاں نظر آنی بند ہو جائیں تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے اس چیز کا کہ شیطان نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ لہذا اب اگر وہ توبہ اور استغفار بھی کرے گا تو اس کی حیثیت ایک تسبیح کی ہوگی، جو الٹا اس کے اندر تکبر پیدا کرے گا کہ میں بڑا استغفار کرتا ہوں، میں بڑی توبہ کرتا ہوں۔ لہذا یعنی یہی وہ چیز تھی کہ جو منفی رنگ میں ملامتیہ جو فرقہ ہے صوفیہ کا، اس کے اندر چلی گئی کہ باقاعدہ کوئی گناہ کیا جائے کہ جس سے انسان کے اندر وہ اس جو ہے وہ بیدار رہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور پھر وہ توبہ کرے اور اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنا جائزہ لیتا رہے تو یقیناً اسے اپنے اندر کوتاہیاں، خامیاں، برائیاں نظر آتی رہیں گی، اس لیے کہ معصومیت اور پرفیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تمام ہو گئی۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی پرفیکٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی معصوم ہوگا، لہذا ہمیں اپنے اندر خامیوں کا نظر نہ آنا جو ہے وہ اصل میں ہماری برائی کی دلیل ہے۔ اور اگر ہمیں خامیاں نظر آتی رہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا رہے کہ ہم ہر دم اٹھتے بیٹھتے اللہ سے استغفار بھی کرتے رہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر رکھے گا۔ تو ان کا پہلا وصف بیان فرمایا گیا ہے التائبون، اس کے بعد ہے العابدون، عبادت کرنے والے۔ تو عبادت جو ہے یہ بھی ایک طرز عمل کا نام ہے، غلامی کا طرز عمل، یعنی غلاموں والے ایکٹس کرنا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، صبح و شام، اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی، پبلک لائف میں بھی، دین کے کاموں میں بھی، اور اس کے بعد اللہ کی حمد کرنا۔ حمد کے لفظی معنی تعریف کے ہیں، لیکن کلمہ الحمدللہ جو ہے یہ عربی محاورے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دونوں معنوں میں یہاں آپ سمجھیں تو دونوں ہی مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہ بھی وہ عمل ہے کہ جو ہر وقت کرنے کا ہے، اور انسان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ وہ شاکر لانعمہ،
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ اس کے بعد کے جو 3 ہیں یہ عبادات ہیں، السائحون الراکعون الساجدون، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ رکوع اور سجود بلا شبہ یہ نماز کے 2 ارکان ہیں، اور اس سے نماز مراد ہے، اور مفسرین نے اس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سبھی مراد لیے ہیں کہ 3 کا ذکر کر کے ارکان اسلام یا عبادات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے جو 3 ہیں یہ پبلک سے متعلق ہیں، یعنی سائحون، راکعون اور ساجدون، یہ تعلق اللہ کے لیے، اور الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون علی حدود اللہ، یہ حقوق العباد سے متعلق ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ۔ اور دوسروں کا حق کیا ہے؟ کہ انہیں بھلائی کی تلقین کریں، انہیں برائی سے روکیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کریں۔ یعنی یہ 3 اصل میں درجے ہیں۔ پہلا ہے بھلائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس پر بس نہ کی جائے بلکہ برائی سے بھی روکا جائے، تب یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور برائی سے صرف روکا ہی نہ جائے، اگر اتنی طاقت میسر آ جائے کہ آپ اللہ کی حدود کی حفاظت کے لیے ہم ٹھوک کر میدان میں آ جائیں، تو وہ بھی اہل ایمان کے کرنے کا کام ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس کے بعد 7واں سبق ہے، اس کا عنوان ہے اطاعت امر بمقابلہ تنازع فی الامر۔ امر کے 2 بنیادی معنی ہیں۔ امر کے معنی کام، جب یہ کام کے معنی میں آتا ہے تو اس کی جمع امور ہوتی ہے، اور امر کے معنی حکم، اور جب یہ حکم کے معنی میں آتا ہے تو اس کی جمع اوامر ہوتی ہے۔ امر کا ایک تیسرا، یہ تو دونوں مفہوم اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن امر کا ایک تیسرا حکم ہے فیصلہ۔ اطاعت امر یعنی امیر کے فیصلے کو ماننا، بمقابلہ تنازع فی الامر، امیر کے فیصلے میں تنازع پیدا کرنا، ان دونوں کا کمپیرزن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کی ہدایات کے حکم کو، فیصلے کو مانو، اور فیصلے کے اندر ڈسپیوٹ کھڑا نہ کرو۔ نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، اور تنازع کے معنی ہے کھینچ تان۔ مراد کیا ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے امیر کو دیا ہے۔ تنازع کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی بائی ون وے اور اندر، کوشش کرنا کہ امیر آپ کے فیصلے کی پابندی کرے، یا آپ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو، اس کی کوشش جو ہے یہ تنازع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا، واولی الامر منکم۔ ہاں، یہاں پر دوبارہ اطیعوا نہیں لایا گیا، کہ جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ جو اولی الامر ہیں رسول کے علاوہ، ان کی اطاعت جو ہے وہ کچھ حدود کی پابند ہوگی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم متنازع ہو جاؤ، فی شیء، کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو ریفر کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف معاملے کو لے کر جانا یہ تو ممکن نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکم تو دیتا ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حیثیت جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی ہو جاتی ہے، پرسن کی نہیں رہتی کہ ہم جا کر اس سے پوچھ سکیں اور اس کی رائے معلوم کر سکیں۔ صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی موجود تھے، لہذا آپ سے جا کر پوچھا جا سکتا تھا، فیصلہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔
لیکن آج ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے سامنے ان پرسن موجود نہیں ہے، لہذا آج اس کی صورت جو ہے وہ کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر اس کی عدلیہ کی شکل میں ہوگی کہ جو بھی ڈسپیوٹ ہوگا وہ ریفر کیا جائے گا، یعنی ڈسپیوٹ عوام کے درمیان اور ایگزیکٹو کے درمیان، اولو الامر کے درمیان، وہ ریفر کیا جائے گا ہائر کورٹس کی طرف، اور ہائر کورٹس جو ہیں وہ یہ فیصلہ دے گے کہ اولو الامر کا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر مبنی تو نہیں تھا، اور اگر ہائر کورٹس یہ ڈیسائیڈ کر دیں، فیصلہ دے دیں کہ ایگزیکٹو کا کوئی حکم یا مقننہ کا کوئی قانون بنایا ہوا اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے متصادم ہے، تو پھر وہ قانون جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ لیکن کسی ایسی آرگنائزیشن میں یا کسی مہم کے اندر جہاں کوئی کمانڈ کر رہا ہے، کوئی امیر ہے، تو اس میں جب تک کفر بوا کا حکم نہ آئے، کل ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، اس وقت تک اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہوگی، اور جب کوئی مسلمان یہ محسوس کرے، کھلا کھلا کفر دیکھے، یا وہ یہ محسوس کرے کہ اس کو کفر کا حکم دیا گیا ہے، تو اس وقت تک اس کی اطاعت لازماً کی جائے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم متنازع ہو جاؤ کسی معاملے میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ریفر کرو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے ماننے والے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ ایک اچھا عمل ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی مستحسن ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کی بڑی زبردست آیت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا اور تنازع کھڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر پر بھرپور تبصرہ کیا گیا ہے۔ جنگی معاملات میں بالخصوص اور تحریکی معاملات میں بالعموم اگر دشمن کو یہ میسج جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فوج، اس فوج کے سپاہی یا اس تحریک کے کارکن وہ آرگو کرنے کے عادی ہیں اپنے کمانڈر کے ساتھ، اپنے امیر کے ساتھ، تو بڑے آرام سے کوئی ایشو جو ہے وہ کہیں چھوڑ دے گا اس کا شوشہ، اور اس پر بحث شروع ہو جائے گی، تنازع شروع ہو جائے گا، تو پھر جو اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فتفشلوا، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تنازع کھڑا ہو جائے گا تو تمہارے اندر ڈرائیو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر جو ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ یہاں صبر جو ہے اپنی رائے کا ایثار، امیر کے فیصلے کو جھیلنا اور برداشت کرنا، خواہ اس کا فیصلہ کتنا ہی اور نظر آئے لیکن اس کے فیصلے کو ماننا، اس پر جو صبر ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس لیے کہ انسان کا اپنی رائے کو قربان کرنا یہ مشکل ترین کاموں میں سے۔ کوئی شخص جتنا سمجھدار ہوگا، جتنا پڑھا لکھا ہوگا، جتنا ایکسپیرینسڈ ہوگا، اسے اتنا ہی اپنی رائے پر اعتماد ہوگا، اسے یقین ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ لیکن امیر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا، اب اسے اپنی رائے کو دبانا پڑے گا۔ یہ دبانا جو ہے وہ یہاں پر صبر سے مراد ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ،
استحسونہم بإذنہ، یہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے، اور سورہ آل عمران میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں غزوہ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے اور ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مجروح ہوئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ کا فریکچر ہوا، آپ کے دانت مبارک ٹوٹے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن کیوں ہوئے؟ کچھ صحابہ کرام کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ وہ غلطی کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی اور امیر کا فیصلہ ماننے کی بجائے اس کے ساتھ تنازع کیا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے سے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر ہی دیا تھا کہ میں تمہیں فتح دوں گا۔ استحسونہم بإذنہ، جب تم قریش کو، کفار کو بری طرح سے قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ فشل جو ہے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، اب تو خیر یہ شادی ہالز وغیرہ کا زمانہ آ گیا، جب یہ سسٹم ابھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت جب بھی کسی گھر میں شادی ہوتی تھی کوئی ایک شخص انچارج بنایا جاتا تھا جو تمام خریداری بھی کرتا تھا، پھر کھانا پکانے کا انتظام بھی کرتا تھا، سپرویژن بھی کرتا تھا، وہی کرائے کا سامان، کراکری، ٹینٹ، کرسیاں وہ وصول بھی کرتا تھا گن کر، اور پھر فنکشن کے ختم ہونے کے بعد گن کر وہ واپس بھی کرتا تھا۔ رات بھر کھانا پکانے والوں کے اوپر کھڑا بھی ہوتا تھا، انہیں ہر چیز جو ہے وہ مہیا بھی کرتا تھا۔ لیکن جب فنکشن ختم ہو جاتا تھا اور وہ تمام کام کر کے فارغ ہو جاتا تھا تو پھر وہ سوتا تھا ریلیکس ہو کر، جبکہ اس سے قبل وہ 3 راتیں مسلسل جاگتا رہتا تھا۔ اب جب وہ ریلیکس ہو کر سو جاتا ہے، اب اس کو آپ چارپائی پہ سے اٹھا کر نیچے بھی پھینک دیں تو شاید اس کی آنکھ پھر بھی نہیں کھلے گی، اس لیے کہ اب وہ ریلیکس ہو گیا ہے۔ تو جب تک جنگ ہو رہی ہے انسان جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب وہ محسوس کرتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہی معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک امیر مقرر کر کے انسٹرکشن دی کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فتح ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جو نیچے تھے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اوپر جو کھڑے تھے 50 تیر انداز، وہ بھی سارے صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے کمانڈر نے کہا کہ یہاں سے مت ہلو، لیکن ان کی اکثریت نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم تو یہ تھا کہ خواہ ہم سب شہید ہو جائیں، یعنی شکست ہو جائے تو یہاں سے نہ ہلنا۔ ان کے کمانڈر نے کہا تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک آخری بات کہی تھی کہ وٹ ایور از دا کیس، اس سے یہ مراد تھا۔ انہوں نے کہا نہیں خامخواہ آپ اپنی انٹرپریٹیشن کو بیچ میں نہ لے کے آئیں، اب تو سچویشن ہی اور ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہاں کھڑے ہونے کا تک کیا۔ اور 35 افراد ان میں سے نیچے اتر گئے، اور 35 نیچے اترے، باقی رہ گئے 15۔ ادھر سے خالد بن ولید کا رسالہ تیار کھڑا تھا، انہوں نے ان 15 میں سے 14 کو شہید کیا اور آ کر چڑھائی کر دی مسلمانوں کے اوپر۔ اب یہ ہے وہ اس بیک گراؤنڈ میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے فیصلے میں تنازع کیا، وَعَصَيْتُمْ،
اور فائنلی تم نے نافرمانی کی. یعنی تنازع تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انٹرپریٹیشن میں، اور بحث کرنے کے بعد فائنلی تم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو انٹرپریٹ کر لیا، لیکن اپنے امیر کی، اپنے کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ ہے جو تمہیں پسند ہے. اب اس میں اکثر مفسرین نے اس سے مراد مال غنیمت لیا ہے، لیکن بانی محترم نے اس پر بڑی واضح رائے دی ہے کہ مال غنیمت اس سے مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہو چکی تھی، مال غنیمت کا قانون آ چکا تھا، لہذا وہ بات تو تھی نہیں کہ جو جس مال کو اٹھا لے وہ اس کا نہیں. یہاں ما تحبون سے مراد فتح ہے، اس لیے کہ سورہ صف کے اندر، وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، another جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور قریب مل جانے والی فتح. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو دنیا کے طالب ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو آخرت کے طالب ہیں. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا. لیبتلیکم، یعنی قریش جو ہے وہ واپس آ کر تم پر انہوں نے چڑھائی کر دی، پہلے تم فاتح تھے پھر تم مغلوب ہو گئے. لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. اب اس تنازع ہی کی کئی شکلیں ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ جب مشورہ کیا جا رہا ہے تو کوئی شخص ایسے انداز میں مشورے میں شریک ہوتا ہے کہ وہ امیر کو مجبور کرتا ہے کہ جی میں آسمان سے تارا توڑ کر لایا ہوں، بہترین رائے دے رہا ہوں، آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ میری بات مانیں. اس کے کئی مظاہرے ہوتے ہیں کہ امیر نے مشورہ کیا، پہلے ایک ساتھی سے پوچھا، اس نے اپنی رائے دی اور بڑی عمدہ رائے دی، پھر کوئی دوسرا ساتھی رائے دیتا ہے. اب پہلے ساتھی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی زوردار رائے آ گئی اور امیر صاحب کو کہیں میری بات بھول نہ جائے، اور پھر وہ ساتھ ہی اپنی طرف سے وہ ایک نوٹ آف کاشن جو ہے وہ دے دیتا ہے. بٹ پھر کوئی چوتھا ساتھی جو ہے رائے دیتا ہے تو پھر وہ اپنا بٹ جو ہے وہ ساتھ لگا دیتا ہے. اور تجزیہ کیجیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، حالانکہ اپنی رائے تو وہ دے چکا ہے کہ امیر صاحب جو ہیں وہ اس رائے کو کہیں اختیار نہ کر لیں، اس رائے کو کہیں اختیار نہ کر لیں، اس رائے کو کہیں اختیار نہ کر لیں. وہ ہر رائے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کامنٹ جو ہے وہ لگا دیتا ہے. یہ سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور جائز صورت ہے تنازع کی، جائز ہے یہ. اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے پھر تنازع کی بہت سی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اسی وقت جب کسی ساتھی کی رائے پر تبصرہ کیا تو وہ جائز ہے، اگرچہ تنازع کی وہ شکل ہے، لیکن امیر کا فیصلہ آ جانے کے بعد اگر کامنٹ پاس کیا تو اب یہ تنازع کی ناجائز صورتیں شروع ہو گئی. محفل کے برخاست ہونے کے بعد باقی ساتھیوں کے ساتھ تبصرہ کیا اس فیصلے پر، اس کے جو منفی پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، تو اب یہ اور زیادہ گھناؤنی شکل ہو گئی. چلیے پھر بھی اطاعت کر لی تو معاملہ صاف ہو گیا. اور تنازع کی پھر یہ شکلیں اس سے بھی آگے بڑھتی رہتی ہیں کہ اچھا اس کے بعد تو مان لیا، لیکن دل میں رکھی بات کہ لیٹ دا ٹائم پروو کہ یہ فیصلہ غلط تھا. اور جب 4 مہینے کے بعد ثابت ہو گیا کہ فیصلہ غلط ہے تو پھر بڑے مسکراتے ہوئے اگلے اجتماع کے اندر جو ہے وہ امیر صاحب کو ذرا کارنر کیا. کیوں جی، کہا نہیں تھا آپ سے؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ نقصان کہنا چاہیے حقیقت میں کہ اگلی دفعہ امیر صاحب جو ہیں وہ اب میری بات زیادہ توجہ سے سنیں گے. یہ بھی تنازع کی شکل ہے.
اور اس کی ورس شکل وہ ہے کہ جو عبداللہ ابن ابی نے اختیار کی کہ غزوہ احد کے بعد، چونکہ اس کی رائے یہ تھی، کانسیڈنٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، تو اس نے واپسی پر آ کر کہا کہ اب ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا ہماری بھی سنی جائے گی۔ اسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے، یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ کیا فیصلوں میں نے اس کہا تھا شروع میں کہ امر کے معنی فیصلے کے بھی ہیں، اب یہاں کلیئرلی جو ہے وہ اس سے فیصلہ مراد ہے کہ هل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو، اعلان کر دو کہ فیصلے کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وقت زائد ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔